قسم کھانے کے بعد ان الانسان لفی خسر. آگے بڑھوں اس سے مناسب سمجھتا ہوں وہ آپ حضرات کے ذہن و دماغ کو اس بات سے خالی کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ہلکا پن تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بے وزن تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر کوئی نقص تھا؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں. قسم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کی اٹھائے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ شریف کے اندر فجر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، کہیں پر مدینہ شریف کی قسم اٹھائی ہے، کہیں پر راتوں کی قسم کھائی ہے، کہیں پر سورج کی قسم کھائی ہے، کہیں پر چاند کی قسم کھائی ہے، کہیں پر ستاروں کی قسم کھائی ہے، کہیں پر برجوں والے آسمانوں کی قسم کھائی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کسی چیز کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے، کسی چیز کی ہولناکی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کی اہمیت و وقعت کو لوگوں کے دل پر اتارنا ہوتا ہے، تبھی جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. میرا محترم بزرگوں اور دوستو، ارشاد ہوا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان اور ان کلام عرب کے اندر تحقیق کا معنی پیدا کرتا ہے. اس کے معنی آتے ہیں بے شک، در اصل، حقیقت میں. اس کے معنی یہی آتے ہیں تاکید وزن پیدا کرنے کے لیے ترجمہ میں اس کلام کا وجود ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان الانسان لفی خسر. قسم کھانے کے بعد تاکید والے لفظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو متنبع کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں، تمام لوگ گھاٹے میں ہیں، تمام لوگ ناکام ہیں، تمام لوگ نامراد ہیں، تمام لوگ اپنی آشنائی سے دور ہیں. پھر اشکال ہوا، اعتراض ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ فرما رہے ہیں کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں، تمام لوگ گھاٹے میں ہیں، تمام لوگ نامراد ہیں، تمام لوگ ناکام ہیں. پھر کامیاب کون؟ پھر بامراد کون؟ پھر بلا و داؤد سے آشنا کون؟ تو اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ الا کے ذریعے سے، جو عربی جانتے ہیں، حضرت مفتی صاحب یا تشریف فرما ہے، ان کو اس کا علم ہے کہ الا جب کلام کے اندر لایا جاتا ہے تو ما بعد کو خارج کر کے، ما قبل کو خارج کر کے بعد والے جملہ کو اس میں داخل کیا جاتا ہے. الا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا پتہ بتا. پہلے تو تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خسارے میں بتایا، گھاٹے میں بتایا، نقصان میں بتایا. اس کے بعد اس کے اندر پھر تخفیف کی، پھر اس کے اندر گنجائش نکالی کہ آخر کوئی ایسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر جو کامیاب ہے. چنانچہ فرمایا کامیاب لوگوں کا میں پتہ بتاتا ہوں. کامیاب صرف 4 لوگ ہیں. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 لوگوں کی پہچان بتائی ہے، ان 4 لوگوں کی شکل بتائی ہے، ان 4 لوگوں کی صورت بتائی ہے. چنانچہ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سب سے پہلے فرمایا سب سے پہلا نمبر کا کامیاب وہ ہے جو میرے اوپر، میرے رسول کے اوپر، میری بھیجی ہوئی کتاب کے اوپر، میرے تمام انبیاء کے اوپر، میرے لکھی ہوئی تقدیر کے اوپر، مقدر کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ پہلے نمبر کا کامیاب. پھر یہیں تک بس نہیں فرمایا، اس سے آگے معاملہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرے نمبر کا کامیاب ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد وہ انسان کامیاب ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کرنے والے. پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور تیسرے نمبر پر وہ کامیاب ہیں جو حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں. پھر چوتھے نمبر کا کامیاب کا پتہ بتایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو آپس میں صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کا حکم دیتے ہیں، صبر کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں. یہ 4 لوگ کامیاب ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں جس جانب آپ لوگوں کو لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ مصنوعی کامیابی کو وقتی اور عارضی طور پر کامیابی کو کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں. آج ہم گھر بنانے کو کامیابی سمجھتے ہیں، اچھی عمارت کھڑی کرنے کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور اپنے بیٹے کو انجینئر بنانے کو کامیابی سمجھتے ہیں، اپنے بیٹے کو پروفیسر بنانے پر کامیاب سمجھتے ہیں، اپنے بیٹے کو بڑے سے بڑے ڈاکٹر بنانے پر کامیابی کا فخر کرتے ہیں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. کامیابی کی 2 قسمیں ہیں، ایک عارضی اور ایک دائمی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کامیابی کو اپنے کلام کے اندر، اپنے کتاب کے اندر کامیابی کہا ہے، وہ ان چاروں سے باہر نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی طاقت کے بلبوتے، اگر کوئی انسان اپنی صلاحیت کی وجہ سے بغیر بالوں پر کے آسمان پر اڑ جاتا ہے، کسی چیز کا سہارا نہیں لیتا، نہ جہاز کا سہارا لیتا ہے، نہ اور کوئی مصنوعی چیز کا سہارا لیتا ہے، پھر وہ آسمان میں غوطہ زنی کرنے لگتا ہے، آسمان کی طرف تیرنے لگتا ہے، تو اس کو ہم کامیاب نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس کا دل ایمان سے خالی ہوگا، اس کی زندگی اعمال صالحہ سے بالکل عاری ہوگی، اگر اس کی زندگی کے اندر حق گوئی نہیں ہوگی، اگر اس کی زندگی کے اندر صبر کرنے کا مادہ نہیں ہوگا، تو ہرگز کامیاب شریعت کی نظر میں نہیں ہوگا۔ آج ہمارا اور آپ کا نظریہ بدل چکا ہے، اس لیے اصلی کو نقلی اور نقلی کو اصلی سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری مجبوری ہے۔ کیا بناوٹی چیزوں کو، مصنوعی چیزوں کو، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ انسان اپنی نجی کمائی سے، اپنے پرسنل پیسے سے بڑی سے بڑی عمارت کھڑی کر لے، وہ زیادہ سے زیادہ 60 70 80 90 سال اس عمارت کے اندر سکون نہیں بلکہ آرام نہیں بلکہ زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے بعد جو حقیقی زندگی ہے، جو حقیقی وقت ہے، وہ آخرت کا ہے، پھر اس کو وہاں جانا پڑے گا۔ پتہ یہ چلا یہ کامیابی جو انسان نے حاصل کیا تھا، عمارت بنایا تھا، اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا تھا، پروفیسر بنایا تھا، یہ وقت کے ساتھ خاص کامیابی تھی، وقت کے ساتھ لگی ہوئی کامیابی تھی۔ اپنے وقت پر اس کامیابی کا وقت ٹائم اور بالکل بیلوٹا ختم ہو گیا اور یہ کامیابی بھی رفع اور دفع ہو گئی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے معزز مسلمان بھائیوں کہ ہم اپنی آنکھ پر پڑے دبیز اور موٹے پردے کو ہٹائیں اور حق کو حق، ناحق کو ناحق کہنے سے گریز کرنے سے بچے۔ آج ہم اور آپ سامنے والے کی طاقت کو دیکھ کر، سامنے والے کا رعب اور دبدبہ کو دیکھ کر، سامنے والے کی صلاحیت کو دیکھ کر اپنی حق بات کو چھپا لیتے ہیں، اور پتہ آپ کو ہونا چاہیے کہ حق بات چھپانا بھی ظلم ہے۔ میرے معزز سامعین، آج ہمارے ملک کے حالات بالکل ناگفتہ بھی ہے، کہنے کے لائق نہیں ہے۔ طرح طرح کے مظالم مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہیں، طرح طرح کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کو دوچار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ظلم و جور کی چکی میں پیس کر ان کو ان کی ماضی سے کاٹنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کہ تم ہی کامیاب رہو گے، اور حدیث رسول ہے الْحَقُّ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، حق مغلوب نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی کیا قرآن کا اعلان غلط ہے؟ کیا حدیث رسول غلط ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر ہمارے اندر کامیابی نہیں ہے، ہم غالب نہیں ہیں بلکہ ہم مغلوب ہیں، ہم حاکم نہیں بلکہ محکوم ہیں، ہم مخدوم نہیں بلکہ خادم ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا اعلان تو کیا، لیکن وہیں پر کنتم مومنین کی شرط لگا کر انسان کو بتا دیا کہ تم اسی وقت کامیاب رہو گے، اسی وقت سربلند رہو گے، اسی وقت اونچے رہو گے جب تمہارے اندر ایمانی حرارت رہے گی، جب تمہارے اندر ایمانی غیرت رہے گی، جب تمہارے اندر ایمانی حمیت رہے گی۔ آج حال یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی صبح کے آغاز سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے، اور زبان سے کہتے ہیں کہ ہم پر ظالم حکمراں قابض ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نریندر مودی نماز کا مکلف نہیں، یوگی روزہ کا مکلف نہیں، یوگی حق بات کہنے کا مکلف نہیں، مودی عدل و انصاف کرنے کا مکلف نہیں، اس کو شریعت حکم کر ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ شریعت اس کو حکم کرتی ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ ایمان سے خالی ہے، اس لیے عدل و انصاف کا وہ پابند ہو ہی نہیں سکتا، عدل و انصاف کا وہ خوگر ہو ہی نہیں سکتا، عدل و انصاف کا وہ عادی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو کہنا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو آپ کا کہنا اس وقت برحق ہوگا جب آپ کی زندگی کے اندر امت محمدیہ والی صفات پائی جائیں گی، آپ کی زندگی کے اندر سنت رسول بھری پڑی ملیں گی، آپ کی زندگی کے اندر کتاب اللہ کے حکم کو ماننے کی صلاحیت موجود ہوگی، تب جا کر کے آپ کا کہنا بجا ہوگا، ورنہ آپ کا کہنا بے سود ہوگا۔ آج وہ اپنے کام کے ذریعے سے اسلام کی مخالفت کرتا ہے، اور ہم اور آپ اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کس رخ پر جا رہی ہے، ہماری زندگی کی پٹری کس سمت کو جانی چاہیے اور کدھر جا رہی ہے۔ آج ہمیں کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ مسلمان ماں بہنوں کا ہجوم میلوں کے اندر نظر آ رہا ہے، وہ بھی غیر کے میلوں کے اندر مسلمان ماں اور بہنوں کی بھیڑ نظر آ رہی ہے۔ یہ کئی الگ جگہ سے آتی ہے، یہ کوئی آسمان سے ٹپکتی ہے، یہ بھی تو ہماری ماں اور بہن ہے بھائی، یہ بھی تو ہماری بیٹی اور بہو ہے بھائی۔ اس کو کون روکے گا، اس پر کون پردہ ڈالے گا، اس کو کون میلہ کی زینت بننے سے بچائے گا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس معاملے میں حدیث رسول ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی ایمان والا کسی غیر کے تہوار میں جا کر کے کھڑا بھی ہو جائے اور اس تہوار کی زینت اس کے آنے سے، اس تہوار کے اندر آدمیوں میں تعداد اس کے جانے سے بڑھ جائے تو کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں یوں فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس کی شکل و صورت اختیار کرے گا، جس کی نقالی کرے گا، جس کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو آپ بلکہ غیر کی مخالفت غیر کی موافقت کر رہے ہیں۔ اگر اس کا حشر کل قیامت کے دن جہنم کا ہوگا تو خدا نخواستہ آپ اس کی شکل اختیار کرنے کی وجہ سے اس دن میں آپ بھی پکڑے جائیں گے۔ اور مجھے ایسے نوجوانوں پر بہت رونا آتا ہے جو بال کے اندر ڈیزائن بناتے ہیں، باتوں کا رخ میں جان بوجھ کر موڑ رہا ہوں، ان چیزوں کی ضرورت ہے، بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اگر آپ کو بال رکھنا ہے تو وہ بھی سنت رسول کے مطابق رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے 63 سال کی عمر سے نوازا تھا، لیکن ان 63 سال کی زندگی میں ایسے سنہرے اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے دیا کہ اگر کوئی انسان اس پرتھوی پر، اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر 1000 سال کی زندگی یا اس سے بیشتر کی زندگی پالے، پھر بھی وہ 63 سال کی زندگی اس کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ کو اگر شادی بھی کرنی ہے سنت رسول کے مطابق کریں، اس کو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی کا نکاح کروانا ہے اس کو بھی آپ فاطمہ کی سنت پر کریں۔ اگر آپ کو اپنے بیٹے کا نکاح کروانا ہے اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی کے طور پر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو اپنے سر پر بال رکھنا ہے تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے، اپنے لاڈلے رسول کے ذریعے سے تمام امت محمدیہ کی رہنمائی فرما دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 طرح کے بال مبارک رکھا کرتے تھے، لما، جمہ، وفرا۔ کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان کے لو تک بال رکھا کرتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن کے بیچوں بیچ تک بال رکھا کرتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے تک پٹا رکھا کرتے تھے۔ اور اس سے فقہا نے جو مسئلہ نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے یہاں تک یا یہاں تک یا یہاں تک بال